عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے جس کو دباتے ہی عورت فارغ ہو جائے گی۔ عورتوں کا ارگزم ارضاء حاصل کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ جنسی عبور اور شہود کے وقت عورتوں کے اعلیٰ تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عورت ارگزم اور شہود کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ عورت کا ارضاء ہونا یا ارگزم کو پہنچنا شاید ہمارے معاشرے میں انجانا مسئلہ ہو، اور شاید بہت سی ایسی عورتیں ہوں جو کہے کہ عورت کے لیے ارگزم کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ایک عورت ارضاء ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں ارگزم کو پہنچ جائیں۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عورتوں مرد کو ارضاء کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ارضاء کریں، اور چاہے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو۔ اگر ایک جانب سے آرام کے ساتھ سیکس اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کی بجائے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو ارگزم کو پہنچ جائے لیکن دوسرے کے لیے تعلق سردرد ثابت ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کے پہلوؤں کو جانیں تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت جتنے بھی غم سہ لے اور شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہے، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی ارضاء یا ارگزم کو پہنچ جائے۔ لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عورت ارگزم کو پہنچ چکی ہے۔ اگر درج ذیل علامات اس میں پائی جائیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عورت ارضاء ہو چکی ہے۔ اس کے سینے کے نپل سخت ہو جائیں اور جلدی سانس لے، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حساسی ہو جائے کہ رو پڑے۔ لیکن یہ علامت زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتیں اور یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے لیکن عورتیں میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جب ارضاء ہو جائیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا خاوند انہیں گود میں لے لے۔ بعض اس حالت کے بعد ٹھیک طریقے سے راستے پر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ جب وہ ارگزم کو پہنچ جائیں تو ان کے پیر لرزتے ہیں اور یہ بات ان کے ارضاء کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہوں تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد بھی عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارضاء ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پر رضائیت کا ایک تبسم ہو، یہ بھی ارضاء ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کے شہود کی تحریک کے لیے اور پھر ارگزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ ابارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کی جنسی ابار کے نتیجے میں جنسی عضو کی گلٹرس میں جمع خون ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بیجنا یا محبل سے سیال اور چکنی مادہ خارج کرتا ہے، اور بیجنا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہوتا ہے۔ محبل کا ورید خون سے بھر جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں عورت کا نبض اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جنسی اعضاء گرم اور پھول جاتے ہیں۔ اس طرح عورتوں میں تحریک یا ابارنے کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بیجنا کی دیواریں خون سے بھر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں محبل کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے ارگزم کا پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں گلٹرس ڈانپ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا عضو تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس مرحلے میں رحم کی نلکی اور تخمرنگیاں پھولتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے، اس کے ساتھ نبض بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بیجنا میں خون کا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے، نبض پھر سے آہستہ ہو جاتی ہے اور پھولنا
کم ہو جاتا ہے، پیجنا کا گہرا سبز رنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، بدن آرام اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کے بدن سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کبھی غیر جنسی اعضاء جیسی سینوں میں تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات عورتیں چاہتی ہیں کہ پیشاب کریں، پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کی گرمی بڑھتی ہے، ابلتے بعض عورتیں ٹھنڈک کا احساس کرتی ہیں، بدن کی بعض حصوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ آرگزم کو پہنچ جائے۔ شاید بہت سی خواتین یہ کہیں کہ انہوں نے یہ احساسات نہیں پایا ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ اسے سیکھیں کہ کیسے آرگزم کو پہنچے۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات کو جان جائیں گے کہ خواتین بھی انزال ہوتی ہیں۔ خواتین جب جنسی لذت کے چوٹی کو پہنچ جائیں تو ان کے محبل میں کچھ پانی نکلتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جنسی تعلقات کے وقت ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ عورتوں کا عرضہ ہونا مردوں کے مقابلے پیچیدہ عمل ہے۔ کافی حد تک یہ عمل عورتوں کے روحانی اور عاطفی حالات پر منحصر ہے۔ میاں بیوی کچھ طریقے کے سیکھنے کے نتیجے میں ایک ساتھ آرگزم پا سکتے ہیں۔ مردوں میں آرگزم جنسی تحریک اور تعلقات سے واقع ہوتی ہے، خواتین میں یہ کام کچھ پیچیدہ ہوتا ہے، البتہ یہ بات کہ عورت آرگزم کو نہیں پہنچتی۔ اس کی وجوہات میں جنسی تعلقات میں عدم دلچسپی، خوف اور نامناسب روحانی پریشر یا نامناسب طریقے سے جنسی مقاربت ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہر جنسی مقاربت کے نتیجے میں آرگزم کو نہ پہنچنے پائیں۔ اس کی خواہش بھی ہو کہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک جنسی مقاربت میں کئی آرگزم کو پہنچ جائیں، البتہ وہی بات پھر دہرا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے آرگزم میں فرق ہوتا ہے۔ عورتوں میں محض جنسی لذت کو آرگزم نہیں کہہ سکتے۔ عورتوں کے عاطفی حالات جنسی تعلقات کے وقت بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ان عاطفی خواہشات کو توجہ دی جائے تو لذت اور خوشیوں سے بھری زندگی ہوگی۔ نیچے ہم وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں عورتیں آرگزم کو پہنچیں اور جنسی تعلقات کے نتیجے میں میاں اور بیوی دونوں ایک جنسی لذت حاصل کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی مکمل تحریک سے پہلے جنسی مقاربت یا جماع نہ کرے، یعنی اس وقت تک دخول نہ کرے جب تک بیوی آرگزم کو نہیں پہنچتی ہو۔ جنسی اور روحانی تعلقات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنسی تعلق کے لیے تیار کریں۔ اگر سیکس پر توجہ مرکوز رہے تو یہ جنسی ابھار میں مدد دیتا ہے۔ اگر انہی خیالات کے ساتھ جوشیلی محبت اور جنسی تعلق قائم کرے تو بہت جلد عرضہ ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیوی مطمئن اور ہر خوف سے پاک ہو۔ یہ روحانی دباؤ جنسی لذت کو کم کرتی ہے، لہٰذا جنسی تعلقات کے وقت اگر آرام طلب ہو تو چاہے کہ اس سے پہلے گرم پانی سے نہایا جائے یا مطالعہ کریں یا ہر وہ کام جو آپ کو آرام اور ریلیکس کرے۔ اس کے بعد جنسی مقاربت وہ لذت بڑی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں انہیں دور کریں۔ بعض عورتیں جب اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں تو دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتی ہیں، جیسے گھر کے کام کاج، بچوں کے مسائل، کمرے کے زیادہ روشنی اور شوہر سے حیا، ساس سے جھگڑے، گھر کی آمدن وغیرہ جیسے خیالات آپ کو اچھے تعلقات سے دور کرتی ہیں۔ چند منٹ کے لیے یہ افکار و خیالات اپنے ذہن سے نکالیں اور محض جنسی تعلقات کی لذت حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ صحیح جنسی تعلق آپ کے اعصاب کو ایک خاص سکون اور راحت پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت اور قوت برداشت بھی ناخوشگوار کاموں کے بارے میں بڑھاتی ہے، عصبانیت کو آپ سے دور کرتی ہے۔ پہلے اپنے ساتھی سے دل سے پیار و محبت کریں، اس کے بغیر جنسی تعلق لذت نہیں دیتی۔ جنسی مقاربت کے دوران بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر شہونی کرے، صرف ان امور پر توجہ دے جو اس کا شوہر انجام دے رہا ہے۔ بہتر ہے کہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور صرف جنسی مقاربت پر کفایت نہ کرے کہ اپنی بیوی کو ارضا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرنے، بوس و کنار اور دوسرے ذرائع سے بھی استفادہ کرے تاکہ بیوی بھی لذت کے عروج کو پہنچ جائے۔ بہت سے میاں بیوی ایسے وقت میں جنسی مقاربت کرتے ہیں کہ جب جسم کو نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور جنسی روابط کے ذریعے سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑی جلدی پہلا پیار و محبت اور بوس و کنارہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جب بیوی تیار ہو جائے، جنسی تعلق قائم کرنے چاہے
شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اپنا جسم پر حاکم بنے اور دیکھیں کہ آپ کے شوہر کی کون سی حرکت آپ کے جنسی آوار کو زیادہ متحرک کرتی ہے، پھر اس سے کہے کہ وہی عمل جاری رکھے۔ شوہر کے ساتھ بے باک اور جنسی باتیں کریں۔ اسلام کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے پست آواز میں بات کرے۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اشاروں کی مدد سے اپنے شوہر کو سمجھائے کہ کون سی حرکت لذت والی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنسی باتیں کرتی ہے، اس دوران شوہر کو بتا سکتی ہے کہ کون سا عمل اسے متحرک کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اعضاء کو منقبض اور سخت کرے اور جتنا ہو سکے اپنے عضلات کا دباؤ بڑھائے۔ پھر جب اپنے شوہر کے ساتھ پیار کرتی ہے تو ایسے میں اس کے جنسی تمیل بڑھتی ہے۔ اپنی سانس مختلف انواع میں لے۔ جب آپ کا شوہر آپ کا جسم چھوتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مدد کریں، یعنی آپ بھی اپنے بدن پر ہاتھ پھیرنے اور ارگزم کو پہنچنے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ کھانے کی چیزوں کو بھی بروئے کار لائیں، جیسے کھجور اور دودھ۔ اس میں شوہر کے لیے بڑی طاقت ہے۔ انڈے، سلاد، پستہ، پیاز، گاجر، انجیر آپ اور آپ کے شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ یہ اعمال آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تاکہ شوہر سے ایک ساتھ ارگزم کو پہنچ جائے۔ اگر یہ مضمون کسی طور پر ناگوار معلوم ہو، لیکن اس میں اس لیے صاف باتیں کی ہیں کیونکہ اکثر لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔